السلام علیکم افو بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کون؟ میں زید بول رہا ہوں, محمد زید. اچھا زید بھائی, سب خیریت؟ الحمدللہ. جی بھائی آپ نے اس سے فون کیا تھا, میں کھانا کھا رہا تھا, بتائیے. اچھا, آپ سے سوال ہے, یہ جو آج کل ایک میسج چل رہا ہے جس کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اذان دیتے تو کائنات کی ہر چیز مسجد میں آ جاتی. اس کے تعلق سے آپ کا جواب ہو سکے تو مجھے بتا دیں. آپ اگر اللہ کے نبی اذان دیتے تو کیا ہو جاتا کائنات میں؟ بھوکمپ آ جاتا. کائنات کی ہر چیز مسجد کے اندر اچھا, کائنات کی ہر چیز مسجد کے اندر آ جاتی, مطلب یہ ایک میسج آپ کے پاس آیا ہے جس میں میرے بھائی یہ بات اتری ہوئی ہے کہ اگر اللہ کے نبی اگر وہ اذان دیتے خود تو جو کائنات کی ساری چیزیں ہیں وہ مسجد میں آ جاتی, اور جتنے میرے بھائی وہ انسان ہیں, جنات ہیں, فرشتے ہیں, پیڑ پودے ہیں, ٹھیک ہے, پرندے ہیں, مچھلیاں ہیں, انسان ہیں, سب مسجد میں آ جاتے ہیں نا. ہاں, یہ میسج ابھی چل رہا ہے. دیکھیے یہ میسج میرے بھائی فیک میسج ہے, فیک میسج. اب فیک بولے تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ نقلی میسج, نہ اس کی اصل موجود ہے نہ اس کی بنیاد موجود ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ میرے بھائی بعض لوگ یہ چیز جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ اللہ کے نبی سے خود اذان دینا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس لیے وہ لوگ اس بنیاد پہ میسج مطلب بناتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی اذان دیتے تو جو کائنات کی ساری چیزیں مسجد آ جاتی, یا اگر اللہ کے نبی اذان دے دیتے, ٹھیک ہے, اذان میں الفاظ ہے, ایک جو الفاظ ہے نا حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح, تو ساری چیزیں کائنات کی ایک دم بھائی وہ ہو جاتی ہیں, مطلب بھائی وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے اگر کوئی مسجد میں نہ آتا تو یہ سب میرے بھائی فلسفی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی, ٹھیک ہے. اذان تو چھوڑیے, اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع کر کے پہاڑی کے اوپر میرے بھائی کھڑے ہو کے کہا کہ کیا تم مجھے آمین مانتے ہو, کیا تم مجھے صادق مانتے ہو, سچا مانتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اے محمد تو صادق ہے, سچا ہے, آمین ہے, امانت دار ہے, بتا تو نے ہمیں کاہے کے لیے جمع کیا یہاں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو, ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور سب سے پہلے خاندان والے ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا محمد, معاذ اللہ یہ مطلب کاہن ہو گیا, پاگل ہو گیا, جادوگر ہو گیا, کیا کیا اللہ کے نبی کو پریشان کیا گیا, ٹھیک ہے. تو نبی نے توحید کی دعوت دی اور کوئی نہیں مانا تو کیا سارے لوگ برباد ہو گئے تھے؟ تو یہ کون سا بھائی یہ مطلب قیاس ہے, لاجک ہے, منطق ہے کہ اگر اللہ کے نبی اذان دیتے اور ساری کائنات مسجد میں آ جاتی, اگر کوئی نہ آتا تو وہ تباہ برباد ہو جاتا. ایسا میرے بھائی کوئی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, یہ سب فالتو کی بکواس ہے. اب نبی سے اذان دینا ثابت ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی کا خود نماز کے لیے اذان دینا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی ہم نے مطلب جتنا بھائی علم حاصل کیا ہے, ہمیں تو ایک بھی حدیث آج تک ایسی میرے بھائی نہیں ملی کہ اللہ کے نبی نے خود نماز کے لیے اذان دی ہو. بعض بریلوی لوگ کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اذان دی ہے ایک مرتبہ, ٹھیک ہے. تو ایک بار کا واقعہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک سفر سے آ رہے ہوتے ہیں, تو ایک سفر میں اللہ کے نبی نے اذان دی. اب یہ کہاں ہے, یہ کون سی میرے بھائی حدیث میں ہے, وہ حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے, موضوع ہے, اس کا کیا میرے بھائی حوالہ ہے, آج تک ہم لوگ کو ملا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کے بھائی نزدیک, امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے نزدیک وہ اتنے فقیہ تھے, اتنے اعلیٰ ترین بھائی وہ علم والے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ دلیل سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی تمام زندگی میں ایک مرتبہ اذان دی ہے. لیکن وہ ایک مرتبہ اذان دی ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت بھائی نہیں ہے. باقی اللہ علم, ٹھیک ہے, اللہ بہتر جاننے والا ہے. اور دوسری چیز میرے بھائی یہ ہے کہ بعض لوگ اس سے قیاس کرتے ہیں کہ جامع ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے
کہ اللہ کے نبی نے اپنے نواسے جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے کان میں اذان دی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو کان میں اس کی اذان دیتے ہیں نا, تو اس طریقے سے اللہ کے نبی نے بچے کے کان میں اذان دی. تو یہ جو حدیث ہے جامع ترمذی کی, اس کو شیخ البانی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے, تو جو ضعیف حدیث ہے اس سے تو کچھ ثابت ہی نہیں ہوتا. اور مان بھی لیے جائے کوئی اگر میرے بھائی جد پکڑ لے کہ نہیں بچے کے کان میں اذان دیا تو ٹھیک ہے, اذان اگر اس سے وہ دینا ثابت کر رہے ہیں تو یہ تو بچے کے کان میں اذان دیا نا, نماز کے بلاوے کے لیے اذان تھوڑی نہ دیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلی چیز تو اللہ کے نبی نے کبھی اذان کو دیا ہی نہیں, یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اذان کی جو تعلیم ہے وہ میرے بھائی صحابہ کو دی تھی کہ اذان ایسے ایسے دو. اور اس کے لیے ایک جو صحابی تھے جو اللہ کے نبی کے مطلب جو ایک مطلب بھائی وہ صحابی بھی تھے, دوست بھی تھے, پسندیدہ صحابی تھے, وہ تھے بلال. ٹھیک ہے, جو مطلب حبشی ہوتے ہیں, کالے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نسلوں سے میرے بھائی غلام ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان کو اذان کی ڈیوٹی پہ رکھا تھا. ٹھیک ہے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بنایا تھا مؤذن اور وہ اذان دیتے تھے. ٹھیک ہے, اب باقی رمضان کے تعلق سے آتا ہے کہ جو ام مکتوم, ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو ایک مطلب صحابی ہوتے ہیں, اندھے ہوتے ہیں, نابینا ہوتے ہیں, ان کو رکھا تھا ڈیوٹی پہ اذان دینے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اذان اللہ کے نبی نے خود کبھی نہیں دی. اب اس کے تعلق سے جو علماء فرماتے ہیں اس لیے نہیں دی کیونکہ اذان کے جو کلمات ہیں اس میں اللہ کے نبی کی جو ہونے کی مطلب جو ایک ہوتی مطلب وہ شہادت گواہی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو گواہی ہے یہ اللہ کے نبی خود دینے کی بجائے اگر کوئی دوسرا دے تو یہ زیادہ بہتر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ سے کہوں کہ میں ہیرو ہوں تو میں اپنے منہ سے کہوں میں ہیرو ہوں, یہ کم میرے بھائی افضل ہے بنسبت لوگ کہیں کہ بھیا آپ تو ہیرو ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب کوئی دوسرا ہوتا ہے, دوسرا آپ کی میرے بھائی جو اچھائی ہوتی ہے, بڑائی ہوتی ہے, فضیلت ہوتی ہے, اس کو بیان کرتا ہے تو وہ زیادہ افضل ہوتی ہے. اگر ہم اپنے منہ سے اپنی تعریف کریں گے تو ہو جائیں گے اپنے منہ میاں مٹھو. ٹھیک ہے, تو لوگ کہیں گے دیکھو اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اذان میں جو مطلب جو اللہ کے نبی کے تعلق سے جو ان کی بڑائی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا جو مطلب جو پیغام میں رسالت ہے اس کے تعلق سے جو میرے بھائی گواہی ہے وہ کوئی دوسرا دے گا تو زیادہ افضل رہے گا. تو یہ علماء نے سمجھایا ہے. اب بات جو بریلوی علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب سفر سے بھائی آ رہے تھے, لوٹ رہے تھے, تو اللہ کے نبی نے اذان دی. تو اب یہ ان کے علماء کہتے ہیں, بریلویوں کے علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنے نام کی مطلب جب ان کو دینا تھا وہ شہادت, تو اذان کے تو کلمات کیا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اشہد انی کا الفاظ آ گیا. ٹھیک ہے, انی رسول اللہ, یعنی کہ میں رسول ہوں اللہ کا. تو اس ٹائپ سے وہ لوگ مطلب بتاتے ہیں, لیکن یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی سے نماز کے لیے اذان دینا, نماز کا بلاوا, یہ ثابت میرے بھائی نہیں ہے. اذان کے لیے میرے بھائی جو باقی صحابہ تھے ان کی ڈیوٹی تھی الگ الگ. ٹھیک ہے, اب اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر اذان دینا کیا حرام تھا یا منع تھا, ایسا میرے بھائی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ میرے بھائی اللہ کے نبی تو چھوڑیے, باقی جو میرے بھائی خلفاء ہیں ان کے تعلق سے بھی میرے بھائی کہیں نہیں آتا کہ انہوں نے اذان دی. بھائی جو ہمارے جو یہ چار میرے بھائی ہے نہیں خلفائے راشدین, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کے تعلق سے بھی میرے بھائی حدیث میں بھائی یہ کبھی نہیں آتا کہ انہوں نے اذان دی. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی اذان نہ دے تو وہ اس نے اس لیے نہیں دیا کہ اگر وہ اذان دیتا تو ساری کائنات مسجد کے اندر آ جاتی. تو یہ میرے بھائی ایک گپ ہے. ٹھیک ہے, ایسے جو بھی میسج آپ کو بھیجتا ہے
اس کو سمجھائیے اصلاح کی نیت سے کہ میرے پیارے بھائی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کام اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو تو وہ اس لیے نہ کیا ہو کہ اگر کر دیتے تو کائنات میں ایسا ہو جاتا، یہ سب کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال؟ اوکے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔